السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم دوستو، آخر وہ بھی نوجوان تھا کہ عراق فتح کرنے کے بعد اسلامی لشکر جب واپس لوٹنے لگا تو اسلامی لشکر کے کمانڈر حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو خیال آیا کہ ایرانی کے پجاریوں کو بھی خدا کا پجاری بناتے چلیں۔ اسلامی کمانڈر نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا۔ فیصلہ یہ ہوا کہ ایرانی ظالم و جابر متکبر بادشاہ کو بھی ضرور اچھی طرح سبق سکھائیں گے، جسے ظلم و ستم کے چکے میں صدیوں سے وہاں کے رہنے والے پس رہے تھے۔ چنانچہ لشکر اسلامی کے اس بہادر قائد کمانڈر حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے ایرانی بادشاہ کو پیغام بھیجا کہ اے خدا کے دشمن، تیار ہو جا، ہم حق کا پیغام لے کر آئے ہیں، پھر نہ کہنا ہمیں خبر نہ ہوئی تھی۔ جب یہ پیغام ایرانی بادشاہ کے پاس پہنچا تو اس کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ پھر کیا تھا، اس نے آنن فانن اپنے مشیروں اور وزیروں سے ایک ہنگامی میٹنگ کر کے یہ فیصلہ لیا کہ دریائے دجلہ کے تمام پل توڑ دیے جائیں اور وہاں سے تمام کشتیاں ہٹا دی جائیں تاکہ وہ ہم تک نہ پہنچ سکے۔ مگر اس کو یہ پتہ نہ تھا کہ اللہ سے ڈرنے والوں سے دنیا کی ہر چیز ڈرتی ہے، اور جب اللہ سے نہیں ڈرتے وہ دنیا کی ہر چیز سے ڈرتے ہیں۔ اسلامی لشکر جب دریائے دجلہ کے قریب پہنچا، صورتحال کا جائزہ لیا تو اسلامی لشکر کے کمانڈر نے ایک خاموش مگر پرجوش نظر اسلامی سپاہیوں پر ڈالی۔ یہ خاموش نگاہیں کہہ رہی تھی کہ اے اللہ اور رسول سے عشق محبت کا دم بھرنے والو، آج تمہارے عشق محبت کا امتحان ہے۔ پھر دریائے دجلہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے دریا، جس کے حکم سے تو بہہ رہی ہے، ہم بھی اسی کے حکم سے اپنی جان ہتھیلیوں پر لیے پھرتے ہیں۔ اے دجلہ، تو سن لے، ہم مجاوروں کی اولاد نہیں، ہم مجاہدوں کی اولاد ہیں۔ ہم ہر جائی نہیں ہیں، ہم یک جائی ہیں۔ ہمارے جو سر ہیں صرف ایک اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، غیروں کے سامنے ہمارے سر جھکنے والے نہیں ہیں۔ یہ سر ہر در پہ نہیں جھکتے، ایک در پر جھکتا ہے۔ ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار سپاہی ہیں۔ تیری موجوں سے ڈرنے والے ڈرتے ہوں گے، مگر ہم اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں۔ اگر تو ہمیں ڈبونا چاہے تو نہیں ڈبو سکتی ہے، اس لیے کہ تیرے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ تو ہم کو ڈبو دے، بلکہ تو جس کے حکم سے بہتی ہے ہم اسی کے ماننے والے ہیں۔ شاعر کہتا ہے، نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون، نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون، جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون۔ پھر کیا تھا، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا اور اپنا گھوڑا دریا میں ڈال دیا، اور اپنے امیر کو دریا میں جاتے ہوئے دیکھ کر سینکڑوں مجاہدین نے بھی اپنے اپنے گھوڑے دریا میں اتار دیے۔ پھر زمین و آسمان نے اپنی آنکھوں سے یہ ایمان افروز منظر بھی دیکھا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ غلام دریا کے موجوں پر ایسے بیٹھے نظر آ رہے تھے جیسے تخت پر بادشاہ بیٹھا ہو۔ اسی واقعے کو علامہ اقبال نے اپنی زبان میں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ اسی دوران اتفاق سے ایک مجاہد کا ایک پیالہ اسی دریا میں گر گیا تو دریا سے مخاطب ہو کر کہا، اے دریا، ہم اس پیالے میں کھانا بھی کھاتے ہیں اور پانی بھی پیتے ہیں۔ تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ مسافر کی ہر چیز بڑی اہم اور قیمتی ہوا کرتی ہے۔ اے دریا، میرا وہ پیالہ واپس کر دے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ دریا کی ایک موج آئی اور اس پیالے کو واپس کر گئی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، من کان اللہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اور جس کا اللہ ہو جاتا ہے پوری مخلوق اس کے تابع ہو جاتی ہے۔ ادھر ایرانی بادشاہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ دریا کے کنارے کھڑا اپنی انگلی اپنے منہ کے اندر دبائے ہوئے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ جب اسلامی لشکر سمندر کے ساحل کے قریب پہنچنے لگا تو بادشاہ اور اس کی فوج یہ کہتے ہوئے بھاگے کہ دیو آمدند، دیو آمدند۔
بھاگو بھاگو اپنی جان بچاؤ، دیکھو دیو آ گئے، دیو آ گئے۔ ایرانی بادشاہ کا تخت و تاج، اس کی حکومت و سلطنت بغیر کسی مزاحمت اور لڑائی کے ان فرزندان اسلام کے قبضے میں آ گئی۔ سر نگوں پر بت ہوا اور راہ دریا بن گیا، سر نگوں پر بت ہوا اور راہ دریا بن گیا، منزلوں نے پاؤں چومے رخ جدھر ہم نے کیا۔